مشنری اسٹائل کا مطلب کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا میں جان بوجھ کے ایکسپلین کروں گا. یہ آپ کی کنزمپشن کے لیے بھی اور خاص طور پہ ٹیچر سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی. ایک مشن ہوتا ہے نا، سب سے بڑا مشن تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. ان کو ایک مشن دیا تھا. کیا دیا تھا؟ اور سب سے مشکل مشن تھا. وہ اپنے گھر میں رہ رہے تھے، سکون میں تھے، اچھی حالت میں تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں ایک بہت بڑا مشن دیا جس کو نبوت کا مشن کہتے ہیں. نبی بن گئے، ایسے ہی. اور پھر انہوں نے جیسے ہی ان کو حکم ملا کہ جا کے نبوت کا اعلان کریں، اعلان کیا. وہ کوہ صفا پہ چڑھے، اپنے قریبی جو کل ساتھ ہی تھے سارے ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، ان کو صادق اور امین کہتے تھے، ان سے ہر طرح کا اچھے طریقے سے برتاؤ کرتے تھے، بلکہ بہت سارے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے تھے. بٹ جب آپ کو مشن ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، تو پھر بہت زیادہ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے. اور پھر کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کو مارا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کھڈے کھودے گئے، آپ کو آئسولیٹ کر دیا گیا. 3 سال کے لیے آپ لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہوگا شیب ابی طالب، وہاں پہ آپ کو محصور کر دیا گیا. وہاں پہ کھانا پینا آپ اکیلے نہیں، بہت سارے آپ کے فیملی کے اور ایسے لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے. پھر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، چھپ چھپ کے عبادت کرنی پڑتی تھی. پھر مشکلیں یہاں تک پہنچی کہ بہت سارے مسلمانوں کو وہاں سے مائیگریٹ کر کے حبشہ کی طرف جانا پڑا. یہ پہلی ہجرت. یہ مشن کا جو آپ کو امپورٹنس ہے وہ پتہ ہونی چاہیے کہ مشن کے حصول کے لیے بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مشکل تو نہیں ہے باتیں میرے والی؟ تھوڑا سا بچے اوپر دیکھنا شروع ہو گئے تو آپ لوگوں نے، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، انشاءاللہ کوشش کر کے جلدی وائنڈ اپ کرتا ہوں. بٹ یہ ٹیچرز کے لیے بھی ہے کہ اور اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. یہ جسٹ ایک ریمائنڈر ہے. آنریبل ٹیچرز کو ان چیزوں کا پتہ ہے، بٹ میں سمجھتا ہوں ہر آنے والے کا کام یہی ہے کہ ایک ریفریش کرتا جائے، ریمائنڈ کرتا جائے. تو یہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا وہ بہت بڑا تھا، بہت مشکل تھا. پھر ایک سے بڑھ کے دوسری مشکل آتی رہی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. وہاں پہ بھی جب پہنچے تو پیچھے جو آپ کے دشمن تھے مشرکین مکہ وہاں پہ پہنچ گئے، اور وہاں پہ بھی آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا. پھر ایک کے بعد ایک جنگ آتی گئی، جنگ غزوہ بدر. اس سے بھی پہلے، بدر سے بھی پہلے وہ وہاں پہ پہنچتے رہے. اس کے بعد احد، خندق. پھر جو یہودی تھے ان کے ساتھ مختلف معاہدے کیے جو وہ توڑتے رہے. تو یہ کیا تھا؟ وہ مشن تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سونپا ہوا تھا اور جس کی انہوں نے تکمیل کرنی تھی. تو انہوں نے ہر حال میں کیا. انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے دوستوں کی پرواہ نہیں کی، اور ہر طرح کی کیا قربانی دی. اب جب میں نے ایئر فورس میں نوکری کی تو آپ کو پتہ ہے کہ نوکری کرنا کوئی یا سروس کرنا آسان تو نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دشمن بھی ہے. ہمارا دشمن کون ہے؟ اصل میں ایک بڑا دشمن تو شیطان ہے، اور شیطان کے پھر آگے بہت سارے اور بھی چیلے ہوتے ہیں جی. تو ہمارا دشمن یہ جو بت پرست انڈیا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارے دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اس وقت سے دشمن ہے جب سے پاکستان بنا ہے. یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے، ٹھیک ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان بنا اور قائم ہے اور ترقی کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. جب ہم سروس کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت زیادہ مشکلیں آتی ہیں، ٹھیک ہے. اپنے گھر سے آپ کو دور ہونا پڑتا ہے، آپ کو راتوں کو پوری رات جاگنا پڑتا ہے، کیونکہ دشمن صرف دن میں ہی نہیں جاگتا، وہ راتوں کو حملے کرتے ہیں. وہ پرانے زمانے میں بھی اور آج بھی دشمن ہمیشہ رات کو چھپ کے ہی آتا ہے. لیکن ہم کب اس کے اوپر واپس جواب دیتے ہیں؟ فجر کے ٹائم پہ. کب؟ جب وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے تھک کے سو، اس وقت ہم بالکل فریش ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری فجر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دن کا آغاز ہوتا ہے. اور اس ٹائم پہ وہ جو لوگ ہیں وہ جاگ کے تھک چکے ہوتے ہیں. تو ہم نے جب بھی یہ 2019 کا جو سوئفٹ ریٹارٹ تھا ایئر فورس نے جواب دیا، وہ فجر کے ٹائم پہ دیا. جو 2025 میں جو ہم نے ان کو جواب دیا، مئی میں 4 دن کی جو لڑائی تھی اور ان کے 6 جہاز نیچے آئے، وہ کب گئے تھے ان کو پکڑنے کے لیے، ان کو نیچے لے کے آنے کے لیے؟ وہ فجر کے ٹائم پہ سارے گئے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مشنز ہوتے ہیں ایئر فورس کے اندر. جو مشن ہے نا،
اس میں مشن کی تکمیل کے لیے آپ کو رستے میں بہت زیادہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ لوگوں کا بھی مشن ہے, ٹیچرز کا مشن ہے, ٹیچرز کا ایک مشن ہے کہ آپ کو بہترین پڑھانا اور بہترین پڑھا کے آگے نکالنا, تاکہ آپ اپنے لیے اور اس ملک کے لیے کارآمد بنے, اور فیوچر میں جو جنریشن ہے وہ آپ کی جنریشن ہے. ایک ہماری جنریشن تھی, ہم کھڑے ہیں, میں ریٹائر ہو گیا ہوں, سر نے بھی کچھ عرصے بعد اپنی سروسز خدمات سول میں 60 سال تک سروس کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں فوجی بھاگتا ہوا ہوگا تب کام لیں گے ورنہ ریٹائر کر دیں گے. صحیح ہے نا جی, اللہ کا شکر ہے میں ابھی بھی بھاگ سکتا ہوں فلی فٹ, بٹ سروس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. تو آپ کی جنریشن ہے جس نے آگے فردر جو جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ شولڈر کرنی ہے, ان کو نبھانا ہے, وہ آپ کے کندھوں پہ آئیں گی. تو آپ کیسے نبھا پائیں گے؟ آپ کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہوں گی جو آپ ایکسرسائز کریں گے, جو اپنے اندر لے کے آئیں گے, تو آپ خود بھی بہتر ہوں گے اور پھر پاکستان بہتر ہوگا. اچھا, میں اپنے بارے میں بتا رہا تھا تھوڑا سا. جب آپ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں تو ایک چیز ہے جو آپ کے اندر ہو سکتا ہے آئے, میرے اندر بھی تھی, جس کو آپ نے سختی سے ختم کرنا ہے. ایک ہے سیلف ریئلائزیشن, انگریزی میں بولتے ہیں سیلف ریئلائزیشن یا سیلف کانفیڈنس. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے اندر اعتماد پیدا ہونا چاہیے اور آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں. کوئی پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے, کسی بیکن ہاؤس میں پڑھ رہا ہے, کسی جگہ پہ پڑھ رہا ہے, تو وہ آپ سے بہتر نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ان کے برابر ہیں, نہ آپ بہتر ہیں نہ وہ بہتر ہیں. بہتر میں بتاتا ہوں کون ہوگا. بہتر وہی ہے جس نے محنت کی ہوگی, جس نے اپنے سلیبس کو ٹھیک طرح سے کور کیا ہوگا, پیپر کے اندر جب وہ بیٹھا ہوگا تو وہ کانفیڈنٹ طریقے سے بیٹھا ہوگا, اچھے طریقے سے, اور وہ پیپر اچھا کرے گا. اور جو علم آپ کو ٹیچرز دے رہے ہیں, جو مسلسل محنت کر رہے ہیں, وہ آپ نے ڈیلی بیس پہ اس پہ محنت کرنی ہے. سیلف ریئلائزیشن آپ میں بھی پیدا ہونی بہت ضروری ہے, اور ساتھ ساتھ ٹیچرز میں, جیسے جن ٹیچرز کا میں نے ذکر کیا پہلے, تو وہ سیلف ایکچولائزیشن یا سیلف ریئلائزیشن تھی ان کے اندر کہ یہ میرا کام ہے, یہ میں نے بہترین طریقے سے کرنا ہے, اور نہیں کروں گا تو کیا ہوگا جی. یہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے, میں اگر ٹھیک طریقے سے ٹیچر مجھے نہ پڑھاتے, وہ گلزار صاحب کا میں نے نام لیا, اس سے پہلے میں نے اور ٹیچرز کا نام لیا, جو سب سے پہلے میں کریڈٹ ایکچولی اپنے والد صاحب کو دینا چاہتا ہوں کہ بیسک جو ہماری تعلیم شروع کرائی وہ ہمارے والد صاحب نے کرائی. وہ ابھی بھی ٹیچر ہے, اینڈ ہی از اے سیلف لیس ٹیچر ایون ٹوڈے. اگر ان کو کہیں کہ آپ کو پڑھائیں تو وہ جب وہ ریٹائر ہو کے واپس آئے تو ہم نے کئی مرتبہ ان کے اوپر زور ڈالا کہ آپ ابھی برائے مہربانی ریسٹ کریں مت. انہوں نے کہا نہیں یار, مجھے پڑھانے دیں آپ لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے. وہ اور ان کو کسی چیز سے سروکار نہیں ہوتا تھا, ان کو پیسوں سے سروکار نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کو کسی اور چیز سے سروکار نہیں. تو جو پہلی بات تھی گورنمنٹ اسکول میں سے نکل کے میں نے اپنے اندر پیدا کی, وہ کیا تھی جی؟ آپ بتائیں کھڑے ہو شاباش. ایک یہ ون وے ٹاک ہوگی, آپ لوگ سو جائیں گے. ابھی میں آپ میں سے 20 میں سے بچوں سے پوچھوں گا. ہاں, سیلف ریئلائزیشن یعنی خود اعتمادی. گڈ, بیٹھ جائیں, شاباش, ویری نائس. تو سیلف ریئلائزیشن جب پیدا ہو جائے, آپ کو احساس ہو جائے کہ میں برابر ہوں, میں کم نہیں ہوں کسی سے, تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ کیا یہ کافی ہے؟ اس کے بعد خاص طور پہ جب میں ایئر فورس میں گیا, تو ایئر فورس تو ویسے بھی ایک ڈسپلن ادارہ ہے. ڈسپلن کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک نظم و ضبط کے اندر لے کے آنا ہے, اپنی زندگی کو ایک ایسے پراپر ڈسپلن کے اندر لے کے آنا ہے کہ آپ کو ٹائمنگز ٹھیک ہو, آپ نے اپنی چیزوں کو آرگنائز کرنا ہے, اپنے لیے پراپر پلاننگ کرنی ہے, اور پراپر پلاننگ کر کے اپنے چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو اس کے بعد سیلف ڈسپلن ایک دوسری امپورٹنٹ چیز ہے جو میں اپنے اندر میں نے پیدا کی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے کسی نے نہیں کہا. جب میں نے کہا, جو پہلی سیلف ریئلائزیشن کے لیے میں نے اپنے دل میں ایک نعرہ بنایا تھا. کیا بنایا تھا؟ وہ میں آپ لوگوں کو ایک نعرہ دوں گا, اور ابھی دے کے جاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں دس از دی رائٹ ٹائم ٹو ٹیل یو. وہ نعرہ ہے, آپ لوگوں نے سب نے میرے ساتھ یہ نعرہ بولنا ہے, اس کے بعد دہرانا ہے میرے ساتھ. وہ نعرہ ہے
کہ ہم کسی سے کم نہیں، بولیں ہم کسی سے کم نہیں، ہم کسی سے، بولتے جائیں ہم کسی، جب آپ کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں، یہ سمجھ آ گئی ہے، آپ کسی سے کم نہیں ایکچولی، آپ یو آر نو انفیریئر ٹو اینی باڈی، چاہے وہ کوئی ادھر ایبٹ آباد میں کسی اسکول میں پڑھ رہا ہے، حویلیاں کسی اسکول میں پڑھ رہا ہے، کسی بھی اسکول میں پڑھ رہا ہے، یا لاہور کے یا کراچی کے یا ایون لندن کے اسکول میں پڑھ رہا ہے، یو پیپل آر ایکول رادر بیٹر. یہ جو دماغ ہے اور جو وقت ہے وہ سب کے پاس برابر ہے. میری بات سمجھ آ رہی؟ آپ میں سے جو ان اپنی جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں اور جو ریسورسز ہیں، جو ریسورس میں سب سے امپورٹنٹ ریسورس ہے وہ وقت ہے، جو ان کا بہترین طریقے سے استعمال کرے گا، ان کو ضائع ہونے سے بچائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر نوازے گا.